اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دوسری پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم یہ دروس لغت العربیہ کتاب کا حصہ اول یہ شروع کرنے لگے ہیں، جو مدینہ بک کے نام سے بھی مشہور ہے اور مدینہ یونیورسٹی کا نظام دروس اللغت العربیہ. اچھا، تو یہ سر ہم پہلا حصہ اس کا انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. تو کچھ ہم عربی پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی انشاءاللہ ہماری یہ ریویژن بھی ہوتی رہے گی اس میں، اور میں کچھ بنیادی باتیں یہاں سے ہم بالکل شروع کریں گے اور انشاءاللہ یہ کتاب ہم ترکیب کے ساتھ کریں گے، عربی ترکیب. حروف الہجا جیسے ہم جانتے ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا یا تک، تو اسے ہم ان حروف کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں، انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں. تو عربی زبان میں بنیادی حیثیت انہی کو حاصل ہے، حروف کو. اور الحمدللہ جیسے اس دن جام صاحب بھی فرما رہے تھے، جام عابد حسین صاحب، کہ دیکھیں ہم اردو میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں الف با تا الف بے تے، اور یہ رائٹ ہینڈ سے شروع ہو رہا ہے، اور انگلش والے الفابیٹس وہ لیفٹ سے شروع ہوتے ہیں. تو ہم انگریزی تو کافی سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں عربی زبان کو سمجھنے کی سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ اس کام کو آسان فرما دے. اللہ سے دعا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ تو اس کام کو، اے ہمارے رب، اسے آسان فرما، اسے مشکل نہ فرما، اور اسے خیر پر اس کا خاتمہ فرما کہ ہم اس سے خیر اور بھلائیاں اس سے حاصل کریں، ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، عمل کر سکیں. تو حروف الہجا ان کو کہلاتے ہیں. اور عربی زبان میں نے یہاں لکھا ہے دوسری اہم چیز حرکات ہیں. حرکات کہتے ہیں نا، حرکات میں لگی. حرکات کے ہیں زبر، زیر، پیش. زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، یہ اہم بات ہے. زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ضمہ یہ پیش زوال سے، جی زوال سے، ضمہ سے. حروف اور حرکات کے ملنے سے، حروف یعنی الف با تا اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں. الفاظ بنتے ہیں حروف اور حرکات کے ملنے سے. مثال کے طور پر ہم الف لکھتے ہیں، نون لکھتے ہیں، سین لکھتے ہیں، الف لکھتے ہیں اور یہ نون لکھ دیتے ہیں، انسان. تو اس سے کیا بنا؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بن گیا. اچھا، ہر بامعنی لفظ کلمہ ہے. ہر بامعنی لفظ جس کا کوئی میننگ ہو اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. اور قرآن کا ہر لفظ ہے ہی کلمہ، کیونکہ بامعنی لفظ ہے، اس میں تو کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمل بات نہیں ہے، بے معنی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، بامعنی ہے. تو کلمہ کے آگے تین اقسام ہیں، ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف. اسم، ناؤن، فعل، ورب، حرف، پارٹیکل. تو یہ تین چیزیں ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے ڈیٹیل. اسی کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ آسان عربی گرامر کتاب میں سے اسم پڑھا، اس میں اب فعل بھی آئے گا انشاءاللہ. تو ہم اس کتاب کو دروس لغت العربیہ کو ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے. کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، پہلا صفحہ ہے پیج نمبر 3 پہ، الدرس الاول. الدرس الاول یہاں پر لکھا ہے حاذا. حاذا، یہ حاذا یہ اسم الاشارہ ہے، قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے حاذا. یہ آپ لے لیں، آپ لے لیں. جی، یہ مؤنث کے لیے کیا مذکر کے لیے ہوتا ہے؟ یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے بھی آئے گا. وہ ہے حاذہ. ہاں، وہ حاضر ہی حاذہ وہ مؤنث کے لیے ہوگا، یہ مذکر کے لیے. الدرس الاول، لیسن 1،
ہم اس میں پڑھ رہے ہیں حاضہ کے بارے میں. حاضہ اسم الاشارہ للقریب. قریب کے لیے انشاءاللہ یہ اصطلاحات کے اس طرح نام پورے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں یاد ہو جائیں گی یہ چیزیں. حاضہ جس کا مطلب ہے یہ، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب پہلا جو یہاں پہ جملہ لکھا ہے، یہ کتاب جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہی ہے. حاضہ بیتن، گھر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے بک پہ، اور نیچے لکھا ہے حاضہ بیتن. حاضہ بیتن. حاضہ یہ مبتدا ہے یہاں پر، اور یہ بیتن اس کی خبر ہے. ہمارے استاد صاحب شفاء اللہ ملک صاحب وہ اس طرح سے شارٹ کر کے کہ بھئی مبتدا سیدھی لائن، کیونکہ ہم نے بیچ میں عبارت کے اوپر لگانا ہے تو جگہ کم ہوتی ہے، تو ہم اس طرح سے مبتدا کو سیدھی لائن لگا لیا کریں گے، خبر کو ہم ایسے سرکل کر لیا کریں گے. یہ سیدھی لائن اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مبتدا ہے یہ لفظ، اور یہ جو ہے وہ خبر بن رہی ہے. اب مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. مبتدا، پھر یہ معرفہ اور مرفوع، جسے ہم رفع بھی کہتے ہیں. معرفہ کیا ہوتا ہے ہم نے پچھلی بک میں پڑھا تھا، ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ. اسم نکرہ عام نام، اسم معرفہ خاص نام. تو یہ اسماء اشارہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ خاص ہوتے ہیں. تو یہ معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے. رفع ہم نے پڑھا تھا اسم کے اعتبار سے، اسم حالت کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے: رفع، نصب، جر. اسی رفع کو مرفوع بھی کہتے ہیں، اور نصب کو منصوب بھی کہتے ہیں، اور جر کو مجرور بھی کہتے ہیں. تو رفع حالت ہم ذرا دوہرا رہے ہیں. رفع حالت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی حالت ہوتی ہے رفع حالت؟ فاعلی حالت، فاعلی حالت. اور نصب یا منصوب مفعولی حالت، اور جر اضافی حالت یا حالت اضافی. ٹھیک ہے. تو مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے اور زیادہ تر، اور مرفوع بھی ہوتا ہے. استثناءات ہوتے ہیں، کبھی کبھار نکرہ بھی ہم مبتدا اسے بنا لیں گے. بیتن اس کی خبر ہے. خبر ایک لفظ پر ہو تو عام طور پر نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. خبر ہے بیتن مبتدا کے تابع ہوتی ہے. جی نہیں، ہر طرح سے نہیں ہوتی، کیونکہ نکرہ ہوتی ہے نا. مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ ہوتی ہے. یہ بات ذرا وہ ہے. تو بیتن نکرہ کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ تنوین، دو پیش، یہ اس کے نکرہ ہونے کی علامت ہے. حاضہ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ مرفوع. تو ترجمہ کیسے بنے گا؟ حاضہ کا مطلب یہ، بیتن کا مطلب گھر ہے یا ہیں کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا. یہ خاص اسی طرح ترکیب میں مبتدا معرفہ مرفوع آ جائے، خبر نکرہ مرفوع آ جائے تو پورا جملہ اس میں بن جاتا ہے. تو ہے یا ہیں کا مفہوم خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. یہ گھر ہے. اب بیتن ہم جانتے ہیں، ہم نے کہا تھا نکرہ کا ترجمہ کرتے ہم ایک، کوئی یا کچھ ساتھ لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. یہ الحمدللہ اس طرح سے ہم پڑھیں گے. دس از اے ہاؤس. حاضہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جس کے متعلق بات کہی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے اسے خبر کہتے ہیں. یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا عربی میں